الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. حضرات محترم، مکرم و محتشم علماء کرام، حاضرین محترم و سامعین مکرم، اور آج کے اس پروگرام کے جو اصل سبب اور محرک ہیں ہمارے فضلاء کرام، دورہ حدیث سے فاضل ہونے والے علماء، شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے قراء کرام، اور اسی طرح شعبہ تحفیظ سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام، جو اس وقت میرے دائیں طرف سٹیج پر رونق افروز ہیں، یہ حضرات اور ان کے سرپرستان، والدین اور اعزاء اقربا، تمام کے تمام احباب کو میں یہاں پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے شک ان فارغ ہونے والے طلباء اور ان کے سرپرستوں کے لیے آج بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ادارہ اور ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کی طرف سے بھی یہ ان کی محنتوں کا جو ثمر اور پھل برآمد ہو رہا ہے، اس حوالے سے تو ہمارے دل بھی بہت باغ ہیں، خوش ہیں۔ لیکن اس سارے پروگرام کے ساتھ خوشی اور غم کی ایک ملی جلی کیفیت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ میرے یہ عزیز طلباء جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنا تعلیمی سفر تقریباً جو درس نظامی کا 8 سے 9 سال کا سفر یہیں پر الحمدللہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ ان میں بعض طالب علم وہ ہیں جو یہاں پر 12 سال پہلے، کوئی 13 سال پہلے یہاں پر جب آئے تھے تو بالکل ننھے منھے معصوم، ان کے والدین یہاں پر ہمارے سپرد کر کے گئے تھے۔ آج انہی عزیزوں میں سے آج یہ پڑھ بھی رہے ہیں، ان کے اساتذہ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن ان کے والدین جو یہاں پر ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، مجھے آج وہ موقع بھی یاد آ رہا ہے کہ بعض طلباء اپنے والدین کے شفیق سائے سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن ان کی میں استقامت اور ان کی ایک جہد مسلسل کے ساتھ اس پڑھنے کی محنت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ مختلف مواقع پر بڑے بڑے حالات کی گردشیں آئیں، حالات آئے، لیکن بڑی استقامت کے ساتھ
الحمدللہ آج اس منزل پہ پہنچے ہیں، اور 12 سال کا یہ سفر ان طلباء نے یہاں پہ پورا کیا ہے. اور ہم نے تو بعض اپنے دوستوں کو دیکھا کہ گھر میں کوئی جانور بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے، 5-4 مہینے 6 مہینے انہوں نے جب جانور رکھا ہوتا ہے تو قربانی کے موقع پر جب اس سے جدائی اور علیحدگی ہوتی ہے تو اس کی محبت دل میں ایسے گھر میں رچ بس چکی ہوتی ہے کہ ادھر ان کی جدائی کا وقت ہوتا ہے اور ادھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہوتا ہے. اور یہ ہمارے عزیز تو 10-10 سال سے، کوئی 12-12 سال سے، اکثر طالب علم وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی شروع بھی یہیں کیا، ختم بھی یہیں کیا. اگر ان میں سے 3-4 طالب علموں کو دیکھیں گے وہ 12-12 سال انہوں نے حفظ بھی یہیں کیا، ناظرہ بھی یہیں پر پڑھا. اور ان کا اتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرنا، اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا، ہمارے پاس یہاں پر انہوں نے اپنے شب و روز گزارے. آج جب اپنی یہ تعلیم مکمل کر کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو جہاں ان کی دستار فضیلت ان کے سروں پر سجنے کی خوشی ہو رہی ہے تو ان کے فراق کا ایک غم بھی دل کو زخمی کیے جا رہا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان کو خدمت دین کے بہترین مواقع میسر فرمائے، ان کو رہتی دنیا تک اپنے دین کی جاری و ساری خدمات کے لیے قبول فرمائے. کسی ایک بھی میرے عزیز کو دینی خدمات سے اللہ محروم نہ فرمائے. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ اساتذہ کرام بھی اور میں بھی اپنی اسی کیفیت کے ساتھ اپنے ان عزیز بچوں کو یہاں سے ظاہرہ رخصت کریں گے. بعض طلبہ وہ ہوں گے جو آگے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں گے. لیکن آپ حضرات جو ان کے سرپرست اور والدین تشریف لائے ہیں ان کے لیے واقعی ایک خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے. جو خواب آپ نے اپنے دلوں میں، اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں ان کی تکمیل کا مرحلہ آ رہا ہے. اللہ آپ کے خوابوں کو آپ کی سوچوں سے بڑھ کر ان کی تعبیر ظاہر فرمائے، اور جو توقعات میرے ان بچوں سے آپ نے لگائی ہیں اللہ کریم ان توقعات سے بڑھ کر ان کو آپ کی خدمت، ملک و قوم کی خدمت، دین حنیف کی خدمت کے لیے اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے. آج کی یہ مجلس درس حدیث کی مجلس ہے، اور میں آپ حاضرین سے گزارش کروں گا کہ جب تک آخری حدیث کا درس نہ ہو جائے ہمیشہ انتہائی ادب کے ساتھ ساکت اور جامد بن کر پوری توجہ کے ساتھ سٹیج کی طرف متوجہ رہیں. آپ کسی معمولی نسبت کی وجہ سے یہاں پر نہیں آئے. آپ صرف یہ نیت نہ لے کے آئیں کہ ہم اپنے ان عزیزوں کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کے لیے آئے ہیں. آپ اپنے ان رشتہ داروں کی محبت کا ہی صرف نیت اور جذبہ لے کر نہ بیٹھیں یہاں پر. آپ اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یقین جانو آج ہمارے اساتذہ یہاں پر وہ حدیث، آخری حدیث سنائیں گے، اور یہ وہ آخری حدیث صرف ایک حدیث نہیں ہے. ان طلباء نے حدیث کے معتبر اور مستند ذخیرے میں سے صحاح ستہ کی کہ پورے ذخیرہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات پڑے ہیں آج ان کی تکمیل کا یہ موقع ہے. اور جتنی یہ پورے اپنے 10 سالہ تعلیمی سفر میں برکتیں سمیٹیں گے، آپ اس آخری حدیث کے اندر شامل اور داخل ہو کر وہ ساری برکتوں کے حقدار بن رہے ہوں. اور میں ایک اور بات عرض کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی مجلس ہے، میں آپ کا ویژن، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ ذرا تھوڑا سا اور اونچا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ یہ نہ سمجھیں
کہ اس بندہ ناچیز عبدالحفیظ کے سامنے آپ بیٹھے ہیں. ہمارے مخدوم مولانا بلال اشرف صاحب یہاں بیان کر رہے تھے. ہمارے مولانا امجد خان صاحب تشریف لائے ہی چاہتے ہیں, ان کا آپ بیان سن رہے ہوں گے. ہمارے استاد محترم فقیہ الاثر حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دعوت برکاتہم کا آپ خطاب سنیں گے. جناب مفتی عبدالواحد قریشی کا آپ خطاب سنیں گے. آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم ان کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں. آپ جس سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک, ہم سے لے کر امام بخاری تک, اور امام بخاری سے لے کر یہ سلسلہ الذہب جو جناب رسول اللہ تک پہنچے گا, آپ کو جو بات سنائی جائے گی وہ زبان اگرچہ ہماری ہوگی, لیکن بات میرے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو حدیث رسول کی مجلس میں لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بظاہر تو اپنی کسی مسجد, اپنے علاقے, وہ بظاہر جامعہ محمدیہ میں بیٹھے ہیں, لیکن مانوی طور پر وہ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی صحبت میں موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیز اپنی حدیث کی عبارت پڑھیں گے تو وہ آپ کو پورا سلسلہ سند سنائیں گے کہ ہم سے ہمارے استاذ نے اور استاذ کو استاذ کے استاذ نے سنایا, اور یہی سلسلہ امام بخاری تک چلے گا. امام بخاری سے یہ حدیث نقل کرنے والے وہ آگے تک حضرات ہوں گے, حتیٰ کہ یہی حدیث صحابی رسول تک پہنچے گی, اور صحابی رسول سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کوئی معمولی فن نہیں ہے. دیکھو قرآن کریم سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کو ہم سب حجت اور دلیل سمجھتے ہیں. میری نماز کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے قرآن سے. میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میری زکوٰۃ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے. حج کے لیے جاتا ہوں, حج کا ثبوت اللہ کے پاک قرآن سے. جناب آپ جہاد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے ہیں, حلال و حرام کے احکام پہ چلتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتے ہیں. ان سب کے لیے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان سب کی سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ قرآن پاک. جس طرح قرآن دلیل ہے, میرے نبی کا فرمان بھی دلیل ہے, میرے نبی کی حدیث بھی دلیل اور حجت ہے. جی, اور بلکہ میں عرض کروں, قرآن کریم سے تو جو مسائل ثابت ہوتے ہیں بعض اوقات اجمالی طور پر کوئی قرآن کا حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کہیں قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. کہیں قرآن نے کہا کہ جناب تم پر جہاد فرض, کتب علیکم القتال, جہاد فرض کیا گیا ہے. کافر کی شوکت کو توڑنے کے لیے, اسلام کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے تم پر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جہاد فرض کیا. لیکن ہم مانتے ہیں نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, لیکن کوئی آدمی نماز کی کتنی رکعتیں فرض ہے قرآن سے کوئی رکعتوں کا ثبوت دے سکتا ہے؟ مجھے قرآن سے فرض کا پتہ چلا کہ نماز فرض ہے, لیکن نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, عصر کی کتنی رکعتیں ہیں, مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں, عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں, یہ اس پوری بیان, اس کی تفصیل جناب رسول اللہ کی حدیث سے ملے گی. جی نماز فرض ہے, لیکن کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے اس کا بیان قرآن کریم میں نہیں ہے. نمازوں کے نام بھی, نمازوں کے اوقات بھی تفصیل کے ساتھ اگر ملیں گے تو میرے نبی کی حدیث میں ملیں گے. زکوٰۃ فرض ہے, لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوتی ہے, کس مال پر ہے, مال زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, اس کی مقدار کیا ہے, یہ ساری کی ساری تفصیل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی. جی ہاں, حتیٰ کہ پوری کی پوری آپ جتنے فرائض اور واجبات ہیں ان کی تفصیل کھنگالتے جائیں, تفصیلی بیان حدیث رسول سے ملے گا. تو اس لیے میرے محترم دوستو, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سننے کے لیے آئے, اور حدیث کا ادب کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, مدینہ کے امام ہیں, دار الہجرہ کے امام ہیں,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ طیبہ میں ہزاروں علماء طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے کسی طریقے سے بچھو حضرت کی کمر پہ پہنچ گیا اور بچھو نے ڈنگ مارنا شروع کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا رنگ پیلا ہو گیا، لیکن جس حیت پہ بیٹھے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نہ حیت بدلی، نہ سی کی، نہ ہائے کلاٹ کی، نہ تکلیف کا اظہار کیا، پیارے نبی کی حدیث کی ادب میں ساکت اور جامد بیٹھے رہے۔ بچھو نے دوسرا ڈنگ مارا، امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر بھی نہیں ہلے۔ تیسرا ڈنگ مارا، امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر بھی نہیں ہلے، حتیٰ کہ 17 ڈنگ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پشت پر بچھو نے مارے ہیں۔ امام مالک نے اپنا سبق مکمل کیا ہے تو پھر وہاں سے اٹھے ہیں، اور پھر جو پڑھنے والے طلباء تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آج استاذ محترم کے رنگ میں تغیر آ رہا ہے، پلاہٹ آ رہی ہے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے؟ جب اس مسلک سے پیچھے ہٹے، کہا کہ کمر پہ کوئی چیز لڑ رہی تھی، اس کے لڑنے کی وجہ سے میرا رنگ متغیر ہو رہا تھا، لیکن حدیث رسول کے ادب کی وجہ سے ہلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ طلباء نے دیکھا تو وہ نامراد بچھو تھا جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ڈنگ مار رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، آپ تو بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ سردی سے بچنے کا نظم بھی موجود ہے جی، ادھر ادھر سے کوئی عوارض بھی نہیں ہے۔ میں بڑوں سے، جوانوں سے میں گزارش کروں گا، جب تک مجلس کے اختتام کی دعا تک نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے مقام سے ہلیے نہیں۔ ہاں، آپ ایک طرح بیٹھ کے تھک گئے ہیں تو سائیڈ بدل لیجئے، لیکن حدیث رسول کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بات نہیں، آپس میں تکلم نہیں، اور اگر کوئی پاس بیٹھا آپس میں گفتگو کر رہا ہے، ادھر ادھر متوجہ کر رہا ہے، تو بڑے پیار سے بولے بغیر اس کو اشارہ کر کے چپ ہونے کا اشارہ دیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اہم ترین ادب ہے۔ اور میں عرض کروں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث فرمایا، آج کے اس پرفتن دور میں یقین جانو جہاں پر اور بڑے بڑے فتنے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والوں کا ایک فتنہ بھی سر اٹھا رہا ہے، اور نعرہ بڑا پرجوش لگاتے ہیں، مسحور کن، پر فریب نعرہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ حدیث رسول کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کسی مسئلے میں ان کے سامنے حدیث پیش کریں گے، وہ آگے سے کہیں گے جناب آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے تو پیش کریں۔ بھئی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کے بارے میں تو سوال کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اگر میرے نبی کی بات پر تجھے یقین نہیں ہے، اگر میرے نبی کی حدیث پر تیرا ایمان نہیں ہے، تو ظاہر ہے قرآن پر بھی تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو میرے رسول کی بات کی، اس کے قول کی، اس کے عمل کی مخالفت کرے، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جائے گا ہم جانے دیں گے۔ وہ اگر مومنین کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، ظاہر ہے اہل ایمان کا راستہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا طریق یہ ہے، جس طرح وہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، جس طرح اللہ کے قرآن کو حجت اور دلیل سمجھتے ہیں اسی طرح وہ نبی کے فرمان کو بھی حجت اور دلیل سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب اگر کوئی نبی کی بات کو کوئی انکار کر دے تو فرمایا، اللہ کہتے جدھر جائے گا ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور نبی کی بات کی مخالفت کرنے والی کی سزا تو جہنم ہے، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی بات وہ تو اصل میں خدا کی بات ہے، نبی کی زبان پر آنے والی بات بھی
وہ حقیقت میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ نبی کی بات نہیں ہے، وہ خدا کی بات ہے۔ قرآن نے قسمیں کھائی ہیں پہلے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے نبی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو وہ راستے سے بہکے ہیں نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور وما ینطق عن الہوی، نبی کی زبان پر جو بات آتی ہے وہ نبی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، وہ تو ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے دل پر آتی ہے۔ اور علماء جانتے ہیں پہلا سبق ہی امام بخاری نے وحی کا شروع کیا تھا، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں، مراد بھی خدا کی ہے، تو اب اگر مراد بھی خدا کی ہو الفاظ بھی خدا کے ہوں تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اگر مراد تو خدا کی ہو لیکن الفاظ مصطفیٰ کے ہوں تو اسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک پر جو خیالات اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی قسم ہے۔ اور میں ایک بات عجیب عرض کروں، ایک تو قرآن کریم وہ وحی ہے جو جبرائیل کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اللہ سے جبرائیل کے پاس، اللہ تعالیٰ سے جبرائیل کے ذریعے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہی بات یہ قرآن بن گیا ہے۔ لیکن جو حدیث ہے، حدیث بھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن وحی کی ایک دوسری صورت ہے القاء القلب، اللہ بات کو براہ راست نبی پاک کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور نبی اللہ کی ڈالی ہوئی بات کو اپنی زبان سے بیان کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ وہ قرآن نہیں ہے، اس کی تلاوت نماز میں نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں حدیث کے پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں حدیث کے درمیان میں جتنے سند میں واسطے کم ہو جاتے ہیں وہ حدیث کی شان اتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ جو نبی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضور کے دل مبارک میں آئی ہے، اس قلب مبارک میں آنے والی جو اللہ کی مراد ہے اس میں درمیان میں جبریل کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ وہ واسطہ صحابی کہیں گے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست اللہ پاک نے ڈالی، تو ظاہر ہے جبریل کا واسطہ بھی کم ہوا۔ تو حدیث اہل حدیث اور اصول حدیث والے کہتے ہیں جب کوئی واسطہ کم ہو تو وہ حدیث سافل سے عالی بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات جو آپ تک پہنچے حدیث رسول کے واسطے سے، وہ بھی کس کی بات ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جائیں۔ تو حضرات محترم، آج الحمدللہ ہمارے یہ طلباء اپنے اسی پروگرام میں اپنی پورے تعلیمی سفر کو اپنے آخری بخاری کی آخری حدیث پر مکمل کریں گے، اور ہمارے استاد محترم فقیہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم حدیث کا اپنا آخری سبق ان طلباء کو پڑھائیں گے۔ اور الحمدللہ آج آپ کی اس جامعہ سے دورہ حدیث سے 18 علماء کرام آپ کے سامنے فارغ ہو رہے ہیں، جو الحمدللہ یہ جبہ پہنے ایک انتہائی نورانی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تجوید سے 19 طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں جنہوں نے الحمدللہ تجوید و قرات کا کورس کیا ہے، اور 19 قرائے کرام آج الحمدللہ جامعہ محمدیہ کی طرف سے قوم کے لیے تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 41 طلباء ہیں
جنہوں نے شعبہ گردان میں الحمدللہ یہاں پر درس وہ حفظ وفاق کا امتحان دینا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں شعبہ حفظ کا نظام اور گردان کا نظام ایسا ہے کہ ابھی یہ جلسے کے بعد الحمدللہ ایک طالب علم شروع ہوگا، صبح 10 بجے کوئی 8 بجے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ کوئی مغرب کے وقت الحمد سے شروع کر کے صبح 10 بجے الحمد سے قرآن پاک شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بغیر غلطی اور اٹکن کے مغرب کے وقت میں ختم کر رہا ہوگا، کوئی عشاء کے وقت میں ختم کر رہا ہوگا، اور صرف درمیان میں کھانے اور اسی طرح نمازوں کا وقفہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ایک ہی نشست میں پورا کا پورا قرآن اللہ کے فضل سے سنائیں گے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے مدارس دینیہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کے اس علاقے کی یہ درسگاہ جو ایک بستی میں ایک دیہات میں واقع ہے، الحمدللہ آج 107 طلبہ بلکہ 29 طالبات وہ ہیں جنہوں نے 2 سالہ مختصر عالم دین کورس کیا ہے، وہ ان کے لیے علیحدہ سے انشاءاللہ پروگرام ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہاں جی 31 طلبہ وہ طالب علم بھی ہیں جنہوں نے ناظرہ بھی اسی سال میں یہاں پر مکمل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک پارہ قرآن کریم کا حفظ بھی کر لیا ہے، جو اسی محلے کے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج اللہ کے فضل سے جامعہ محمدیہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس موقع پر کہ اللہ پاک نے اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں یہ سارے کا سارا کریڈٹ وہ محض اللہ رب العزت کے فضل اس کی توفیق سے جامعہ کے ساتھ محبت کرنے والے تمام معاونین کو جا رہا ہے، جو ہر وقت جامعہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، کوئی ماہانہ سلسلے میں، کوئی سالانہ طور پر، اور کوئی اسی طرح کسی مد میں الحمدللہ جامعہ کو کسی موقع پر بھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔ آج الحمدللہ 500 کے قریب یہاں ہمارے ہاں طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں، اور 1100 تقریباً وہ افراد اور بچے ہیں جو الحمدللہ اپنے کل وقتی کے علاوہ جز وقتی طور پر جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک گھر کے اندر 8-10 افراد کا کنبہ ہو تو اس کو پالنا مشکل ہے، اللہ کے فضل سے یہاں لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں 400 افراد کا ایک وقت میں الحمدللہ کھانا پکتا ہے، ماہانہ تقریباً 100 من سے زیادہ گندم یہاں پر الحمدللہ لگتی ہے، اور اسی طرح یہاں جو اساتذہ کرام ہیں 50 کے قریب اساتذہ اور معلمات یہاں پر مختلف شعبوں میں اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان ساری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا وہ عظیم ملفوظ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت مالٹا کی جیل میں تھے اور آپ کے قابل فخر شاگرد حضرت حسین احمد مدنی بھی ساتھ تھے، اور اس وقت کیفیت یہ چل رہی تھی کہ مختلف مراحل میں آئے روز کبھی یہ تھا کہ آج انگریز کی عدالت میں حضرت شیخ الہند کے بارے میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا شیخ الہند کو کوئی پھانسی دے دی جائے گی، اس قسم کے معاملات تھے۔ آخری دن انگریز کی عدالت میں فیصلہ تھا، پوری رات حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ بڑی بےتابی کی کیفیت میں تھے، کبھی مزمحل اور کربناک انداز میں اللہ کے سامنے گریہ ازاری کر رہے تھے۔ تو لاڈلے شاگرد حسین احمد مدنی سے استاذ کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی، کہا حضرت آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اگر رہائی مقدر میں ہوئی تو اللہ کے فضل سے اس سے پہلے سے بڑھ کر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور اگر انگریز لعین نے آپ کے لیے پھانسی کا ہمارے لیے پھانسی کا فیصلہ کر دیا تو پھر بھی ہم تو گھاٹے میں نہیں ہیں، شہادت کی موت اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو ظاہر شہادت کے لیے تو بہت عظیم مراتب ہیں، فضائل ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں، فرمایا حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی میرے دریچے کھول دیے، کہنے لگے حسین احمد بات موت کی نہیں ہے، بات موت سے نہیں ڈرتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات جان بھی وہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جان لینے کے باوجود بھی قبولیت بعض اوقات نصیب نہیں ہوتی، اپنے کسی عمل اور کردار کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے ڈر
شہادت کا نہیں ہے، ڈر موت کا نہیں ہے، ڈر اگر ہے تو عدم قبولیت کا ہے۔ میں تو پوری رات رب کے سامنے گڑ گڑا کر قبولیت کی دعا کروائی ہے، اللہ کریم اگر جان لیں تو قبول بھی فرما لیں۔ حضرات محترم، یہ دین کی جتنی بھی خدمات ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ رب کریم قبول فرما لیں، اور ہمہ قسم کی ریا سے، دکھلاوے سے اور ہمہ قسم کی خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ آج غیر معمولی رش کی وجہ سے ہمارے مہمان آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، اب الحمدللہ مہمان، مجھے اطلاع آئی ہے کہ مہمان تشریف لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ باقاعدہ حضرات وہ اپنے اپنے ارشادات فرمائیں گے۔ آخر میں فقیہ الاثر حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم کا ایمان افروز خطاب بھی ہوگا۔ ہمارے مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ ہی رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ تشریف لیا جی، جزاکم اللہ۔ تو انشاءاللہ حضرت بھی بیان فرمائیں گے، اور پھر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آخر میں ان طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وقت پر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں۔ آپ انتہائی یکسوئی کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ، جو انتہائی توجہ کے ساتھ ان حضرات علماء کے کرام کے بیانات کو سنیں۔ اللہ کریم آپ سب کی ان کاوشوں کو، آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے ان فضلاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان سب کو خدمت دین کے بہترین مواقع میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔